عام سے قد کا بھی انسان کھڑا ہوتا تو وہ سر کے ساتھ اپنا ہاتھ اگر اوپر کرتا تو اس کا ہاتھ چھت کو لگ جاتا. اتنا نارمل سا ایک حجرہ جو مٹی سے بنا ہوا، اور آپ کا ایک دروازہ تھا حجرے کا اور وہ بھی کھلا ہی رہتا تھا. آپ نے موٹا سا کمبل اس کے آگے ڈال دیا ہوا تھا. دروازہ کبھی آپ نے بند نہیں فرمایا، کمبل ہی ڈالے رکھتی، رات کو بند کرتی، دن کو دروازہ کھلا رہتا کیونکہ وہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور کے صرف 2 برتن، پانی پینے کے لیے 1 برتن اور 1 پیالہ. یہ تھی کل کائنات حضرت عائشہ کی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر، 1 تکیہ، آٹا اور کھجور کے 2 برتن، پانی کا 1 برتن، یہ کل کائنات. اور چراغ موجود ہی نہیں تھا. راتوں کو چراغ کبھی جلانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، اس لیے کہ خانوادہ نبوت کے اندر کبھی اتنی دولت آئی نہیں کہ چراغ جلایا جائے، لہذا چراغ کی ضرورت ہی نہ آئی، اس لیے چراغ موجود ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ آپ کا علمی کمال جو بھی میں نے عرض کر دیا، اور چونکہ حضور علیہ السلام کا آپ کے ساتھ بڑا خاص پیار تھا، صحابہ کرام بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں. تو جس دن حضور کا قیام ہوتا تو صحابہ کثرت سے تحفے تحائف بھیجا کرتے کہ آج حضور ہیں ان کی طرف، تو کوئی دودھ بھیج دیتا، کوئی کھجور بھیج دیتا، کوئی پھل بھیج دیتا کہ آج حضور اپنی اس زوجہ کی طرف ہیں جن کی طرف زیادہ میلان ہے، زیادہ طبعی میلان ہے، زیادہ رجحان ہے. تو صحابہ کرام حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرتے تحفے تحائف. یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ایسا بھی عمل صحابہ فرمایا کرتے. آقا علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ تمام بیویاں اس بات کو باقاعدہ فیل کرتی تھیں، محسوس کرتی تھیں کہ حضور کو زیادہ عائشہ کی طرف التفات ہے اور حضور زیادہ ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں. تو ایک بار ساری بیویاں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے باقاعدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد کیا کہ آپ یوں کریں کہ آپ جائیں اور ذرا حضور سے یہ کہیں کہ ہمارا بھی خیال کرو، ہمارا بھی دھیان کرو، صرف ادھر ہی دھیان ہے سارا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پہلے تو نہ مانی، لیکن جب ساری بیویوں نے اکٹھا ہو کے کہا تو پھر آپ کو ماننا پڑا اور آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہی بات عرض کی کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا زیادہ التفات ہے تو کچھ ہمارے لیے بھی، کچھ ہماری طرف بھی دھیان کیجئے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بابا کی جان، اے بابا کی جان، کیا تمہیں بھی وہ پیارا نہیں ہے جو مجھے سب سے پیارا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئیں اور اپنے بابا کا یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئیں. واپس آ گئیں، فرمایا اب میں نہیں جانے والی. حضرت ام سلمہ کو پھر بھیجا گیا کہ آپ جب جائیں اور آپ جا کے عرض کریں. تو آقا علیہ السلام نے انہیں بھی یہی جواب دیا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں نہ پوچھو، میں اس کے بارے میں تمہیں عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عائشہ کے ساتھ میرا جو پیار ہے وہ میرا اور میرے رب کا دیا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام کا بے مثال محبت اور آپ کا جو ایک خاص قسم کی انسیت کی کیفیت تھی، اس کی کچھ وجوہات ہیں. حضور کی اپنی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرو. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ اب یہ دیکھیں، حضور نے ایک مرد کو باقاعدہ عورت کو چننے کے لیے کرائٹیریا دیا ہوا ہے. اور آج کا دور جس میں ہم دیکھیں تو یہ چیز چونکہ نظر انداز کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایک عورت کو 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کے لیے پسند کرو. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسن، نمبر 3 نسب اور نمبر 4 دینداری. تو صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کے چہرے پہ ہلکا سا سوال ابھی ابھرا ہی تھا کہ حضور سمجھ گئے کہ یہ اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا اگر تم مجھ سے پوچھو تو دیندار عورت کو زیادہ پسند کرو، جو دیندار ہے، جو دین پہ عمل کرنے والی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت حضور کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کا آپ کی طرف زیادہ انس ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آگے میں ورز کرنے لگا ہوں وہ تمام معاملات، کہ آپ نے جتنا حضور کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے وہ کسی اور بیوی کو اس کی اتنی سعادت حاصل نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھوڑا سا ذرا الگ ہے. وہ اس وقت آپ کے ساتھ تھیں جب ابھی دین شروع ہوا، جب ابھی معاملات چلے، تو ان کو تو آپ کمپٹیشن میں رکھے ہی نا. لیکن جو زندہ تھیں
ان کے اندر سب سے زیادہ جو دین کی خدمت میں حضرت عائشہ تھیں اور کوئی نہ تھا. اور یہ حضور علیہ السلام کو اتنا پسند تھا کہ آپ یہ کہا کرتے کہ جو لوگ میرے دین میں میرے ساتھ ہیں اصل میں وہی میرے ساتھ. تو دیندار بیوی کا انتخاب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرہ امتیاز رہا کہ حضور کے ساتھ دین کی بڑی خدمت کی آپ نے. آقا علیہ السلام نے ایک دعا بھی مانگی ہے, میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ سے دعا مانگی باقاعدہ, کیا ہے اللہ جو چیز میرے بس میں ہے میں اس میں کبھی عدل سے پیچھے نہیں ہٹا, میں ہمیشہ عدل کرتا ہوں. جو چیز میرے بس میں ہوتی ہے میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا, نہ کرتا ہوں. لیکن مولا جو میرے بس میں ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب نہ لینا. عائشہ سے محبت کرنا میرے بس میں ہی نہیں ہے. میں اس سے پیار اتنا کرتا ہوں کہ یہ میری محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ میرے وہ بس میں نہیں آتی, میں کس کو جواب دوں. تو مولا کہیں قیامت کے دن تو مجھے اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں, میرے بس میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ السلام نے سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری. تو پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عائشہ کا باپ سب سے پیارا ہے. یعنی عائشہ ہر جگہ ہیں, پہلے بھی عائشہ ہیں اور پھر دوسرے جواب میں بھی عائشہ ہیں. عائشہ سب سے پیاری ہیں اور عائشہ کا باپ سب سے پیارا. اللہ اکبر. لہٰذا چونکہ حضرت عائشہ فہم و مسائل میں, دین کے درک میں, دین کی خدمت میں, دین کے معاملات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا ساتھ دیا کرتیں, اس لیے آپ کی محبوب زوجہ تھیں. باقی اگر حسن دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی دیگر بیویاں زیادہ حسین ہیں. آپ کے وہ ہماری امہات ہیں, وہ ہماری مائیں ہیں. اگر مال و دولت دیکھی جائے تو دیگر بیویوں کے پاس زیادہ مال تھا. اگر حسب و نسب دیکھا جائے تو اور بھی بیویاں ہیں جن کا نسب بہت اعلیٰ ہے, لیکن دین داری کے اندر حضرت عائشہ سب سے بلند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ کو آقا علیہ السلام سے جو محبت تھی, یہ تو میں نے ابھی حضور کی محبت عرض کی, اب آپ کی بھی محبت کا ایک زاویہ ہے جو آپ کو حضور سے تھی. آپ کو حضور سے محبت نہیں, یہاں ایک جملہ مفسرین نے لکھا, آپ کو حضور سے عشق تھا, محبت نہیں عشق تھا. محبت سے اگلا درجہ, یا یوں سمجھ لیں محبت کی انتہا جو ہے وہ عشق ہوتی ہے. تو بہت خیال رکھتی ہیں آپ کا. جب آپ کے پاس حضور آتے تو چونکہ ایک ہی دن نصیب ہوتا تھا تو بڑا خیال رکھتی ہیں, اور راتوں کو اٹھ کے آپ کو دیکھا کرتی. ایک بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام رات کا وقت تھا تو آپ استراحت فرمائی, سو گئے. تو حضرت عائشہ پچھلی رات کو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ٹٹولا بستر کو, لیکن آپ کو موجود نہ پایا. تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یقیناً اس وقت کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. یہ خواتین کے حوالے سے تو ہے ذہن میں آئی جاتی ہے چیز, تو فوراً دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں, مجھے اکیلا چھوڑ گئے. لیکن جو ہی تھوڑا سا غور کیا تو اندھیرے میں نظر آیا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے. تو ساتھ ہی زبان سے ایک بڑا پیارا جملہ نکلا, کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ کس عالم میں ہیں. میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ کس عالم میں ہیں, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. تو اس طرح بڑا خیال. آقا علیہ السلام اکثر اسی طرح رات کو جب آپ دیکھتے کہ آپ استراحت کر رہی ہیں, سو گئی ہیں, تو آپ اٹھتے, اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے. تو ایسا ہی ایک رات ہوا کہ آپ اٹھے اور جنت البقیع چلے گئے. حضرت عائشہ اٹھیں اور آپ بھی ڈھونڈتی ہوئی جنت البقیع پہنچ گئی. محبت کا اندازہ لگائیے, آج رات کو بیوی کون سی نکلے گی راتوں گلیوں میں اور ڈھونڈے گی اپنے شوہر کو؟ کون ایسا کرتا ہے کہ کس کے پاس اتنی ایک محبت کا عالم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آ جائے گا, جہاں بھی گیا آ ہی جائے گا, یہی ذہن ہوتا ہے. لیکن کمال ہے, آپ اٹھتی اور قبرستان کی طرف بھی روانہ ہو گئی اور جا کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہیں, اور یہ غالباً شب برات کا موقع تھا, اور حضور علیہ السلام جنت البقیع میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے تھے. جب آپ کو دیکھا تو تسلی ہو گئی اور واپس آ گئی. تو جب واپس آئیں تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے. کہا آپ وہاں آئی تھیں؟ کہا جی میں آپ کے پیچھے آئی, میں نے آپ کو دیکھا. کہا ہاں میں نے بھی دیکھا, کوئی چیز گزری ہے, وہ تم ہی تھی نا. تو مطلب اس قدر جو ہے وہ محبت تھی, اس قدر پیار تھا کہ جاتی اور پیچھے رہتی. اللہ اکبر.
پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت تھی کہ اکثر حضور علیہ السلام آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جاتے، اور یہ بارہا مرتبہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ کا سر حضرت عائشہ کے زانوں پہ تھا، یا حضور کے ساتھ آپ بستر میں ہوتی تو وحی نازل ہو جاتی، دیگر